اچھا جی، ایک اور حدیث، نبی کریم علیہ السلام ایک مرتبہ جنگ پر تشریف لے گئے۔ کہاں تشریف لے گئے؟ جنگ پر۔ تو پیچھے سے ایک خاتون تھی، بس سرکار کی محبت میں آ کر اس نے کہا یا اللہ، اگر تیرا محبوب جنگ سے خیر سے آئے، فتح پا کر آئے، تو یا اللہ میں دف بجاؤں گی اور گانا گاؤں گی۔ اس نے کیا کی؟ منت مان لی سرکار کی محبت میں آ کر۔ تو جب نبی کریم علیہ السلام واپس تشریف لائے نا، فتح پا کر، جنگ فتح کر کے رب کا محبوب آیا، تو وہ خاتون آئی، عرض کی یا رسول اللہ، میں نے منت مانی تھی، آپ جنگ سے فتح یاب ہو کر خیر سے آئیں گے تو میں دف بجاؤں گی اور گانا گاؤں گی، تو آقا آپ تشریف لا چکے ہیں، اجازت ہے ہم میں یہ کر لوں؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم نے واقعی منت مان لی تھی چلو پھر تو پوری کر لو، اگر منت نہیں مانی تھی پھر رہنے دو، پھر نہ کرو ایسا۔ عرض کی یا رسول اللہ میں نے تو منت مانی تھی۔ فرمایا چلو ٹھیک ہے، پھر اپنی منت پوری کرو۔ اب اس نے دف لیا، بجانا شروع کیا، بجاتی رہی، کچھ شعر شور پڑھتی رہی، تو فدخل ابو بکر وہی تضرب، حضرت ابو بکر صدیق آئے، وہ پھر بھی بجاتی رہی۔ ثم دخل علی وہی تضرب، پھر حضرت علی تشریف لائے، وہ پھر بھی دف بجاتی رہی، نہ رکی۔ ثم دخل عثمان وہی تضرب، پھر حضرت عثمان تشریف لائے، پھر بھی وہ ڈھولکی دف بجاتی رہی اور گاتی رہی، رکی نہ۔ ثم دخل عمر، پھر حضرت عمر تشریف لے کے آئے، فَأَلْقَتِ الدُّفَّ تَحْتَ اسْتِهَا ثُمَّ قَعَدَتْ عَلَيْهِ، اس نے جلدی سے حضرت عمر کو دیکھ کر وہ اپنا دف نیچے چھپا لیا، اوپر چڑھ کے بیٹھ گئی۔ نبی کریم علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا تو سرکار مسکرا پڑے، اور مسکراتے مسکراتے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان الشیطان لیخاف منک یا عمر، سرکار نے ارشاد فرمایا اے عمر، اللہ نے تجھے بڑی نرالی شان عطا فرمائی ہے، فرمایا تجھے دیکھ کر تو شیطان بھی ڈر جاتا ہے۔ فرمایا ابو بکر آئے، ڈھولکی بجاتی رہی، عمر عثمان آئے، یہ بجاتی رہی، علی آئے، پھر بھی بجاتی رہی۔ اے عمر تمہیں دیکھا تو شیطان بھی ڈر جاتا ہے، یہ کیوں نہ ڈرتی؟ فرمایا تجھے دیکھ کر اس نے چھپا بھی لی، اوپر چڑھ کے بیٹھ گئی، چپ ہو گئی۔ پتہ چلا حضرت عمر سے شیطان بھی، بولو صحیح۔ اور بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے عمر، ایک گلی سے شیطان آ رہا ہو اور اسی گلی میں اگر تم قدم رکھ دو تو شیطان جلدی سے بھاگ کر اپنا راستہ تبدیل کر لیتا ہے، ادھر عمر آ رہا ہے۔ سمجھ آئی؟ فرمایا جس گلی میں میرا عمر قدم رکھ دے تو شیطان اپنا راستہ، بولو صحیح، بدل لیتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے شیطان کو کوئی خاص چڑ ہے حضرت عمر سے۔ کس کو چڑ ہے حضرت عمر سے؟ شیطان کو بھی ہے اور شیطانوں کو بھی ہے۔ کس سے چڑ ہے؟ حضرت یہ جو جن کا دین صرف 10 دن کا ہوتا ہے، 1 محرم سے لے کر 10 محرم تک، وہ ان دنوں میں خوب حضرت عمر کو گالیاں نکالتے ہیں، تو سمجھ لو ان کی تار کہاں جڑ رہی ہے۔ حضرت عمر کی شان کو دیکھ کر خوش سرکار ہوتے ہیں، فرمایا عمر کیا شان ہے، ابو بکر آئے پھر بھی ایسا ہوتا رہا، عثمان آئے پھر بھی ہوتا رہا، علی آئے پھر بھی ہوتا رہا، لیکن اے عمر تم سے تو شیطان بھی ڈرتا ہے، جب آپ آئے ہو تو اس نے ڈھولکی بند کر دی اور چھپا کر اس کے اوپر بیٹھ گئی ہے۔ تو فرمایا کہ عمر سے شیطان ڈرتا ہے۔ اور ایک اور حدیث فرمایا ان الشیطان یفر من ظل عمر، حضور فرماتے ہیں میرا عمر تو عمر ہے،
فرمایا میرے عمر کے تو سائے سے بھی شیطان ڈر کر بھاگ جاتا ہے. حضرت عمر کے سائے سے بھی شیطان دوڑتا ہے، بھاگتا ہے. ان الشیطان یفر من ظل عمر. فرمایا کہ میرے عمر کے سائے سے بھی شیطان دوڑتا ہے. آگے سن لیجئے. ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، صحابہ کے شاگرد ہیں. یہ جو فن ہے نا خوابوں کی تعبیر کا فن، اس میں اس علم کے اندر دو شخصیات بہت مشہور ہیں، خوابوں کی تعبیر کا علم. ایک ہیں حضرت یوسف علیہ السلام، آپ خوابوں کی تعبیر کے بڑے ماہر تھے. اور اس امت میں بھی ایک خوابوں کی تعبیر کا بہت بڑا عالم گزرا ہے. جتنے بھی پیر فقیر مولوی مفتی عالم بیٹھتے ہیں خوابوں کی تعبیر بیان کرتے ہیں، جب تک حضور کی امت کے اس عالم کی کتاب کو پڑھ نہ لیں خوابوں کی تعبیر نہیں بتا سکتے. وہ صحابہ کے شاگرد ہیں امام محمد بن سیرین، جن کو امام ابن سیرین کہا جاتا ہے. صحابہ کے کیا ہیں؟ بولو صحیح، شاگرد ہیں. وہ کیا ارشاد فرماتے ہیں ذرا سن لیں. فرماتے ہیں ما اظن رجلا ینتقص ابا بکر و عمر یحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم. فرماتے ہیں کہ میں کسی کو نہیں سمجھتا کہ وہ بندہ نبی پاک سے محبت کرتا ہو اور پھر ابو بکر اور عمر پر اعتراض کرے. میں نہیں سمجھتا کہ جو بندہ نبی پاک سے محبت کرے اور ابو بکر اور عمر پر کیا کرے؟ اعتراض کرے. یعنی کہ جو بندہ نبی پاک علیہ السلام سے سچی محبت کرنے والا ہوگا وہ حضرت ابو بکر اور عمر کا حیا کرنے والا ہوگا. جو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کا حیا نہیں کرتا وہ بندہ نبی کریم علیہ السلام سے سچی محبت ہے بولو صحیح نہیں کرتا. اللہ ہمیں سرکار کی سچی محبت نصیب فرمائے، سرکار کے صحابہ کا حیا نصیب فرمائے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ کی شان سبحان اللہ. میں آج کل آپ کو بتاتا رہتا ہوں، یہ جیلمی کے اندر جو ایک فتنہ ہے جیلم والا، اس نے کچھ عرصہ پہلے کہا، کہتا ہے جی میں نے تحقیق کے حق ادا کر دیے ہیں، میں نے ابو بکر کی غلطیاں نکالی ہیں، میں نے عمر کی غلطیاں نکالی ہیں، میں نے عثمان کی غلطیاں نکالی ہیں. اور وہ صحابہ کا نام لے کر کہتا ہے کہ فلاں فلاں صحابی اگر اپنی قبروں سے اٹھ کر آ جائیں اور مجھے کہیں کہ یہ کام نہ کر میں پھر بھی کروں گا. یعنی اتنا بے حیا شخص ہے وہ.